हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप कोई भी काम आगाज़ करें, शुरू करें, लेकिन बीच में वो रुक जाए और बारहा ऐसा होता हो कि हर काम में बीच में रुकावटें आ जाएं, तकमील को ना पहुँचे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर एक आयत करीमा ऐसे मकासद के लिए बहुत पुरतासीर बनाई है कि बाज़ औक़ात इंसान के काम को या तो तकमील को बंदे नहीं पहुँचने देते, इंसानों की नज़रें, हसद, बुग़्ज़ वो रोक लेता है, या फिर कोई जादू या कोई जिन्नात के मामलात होते हैं वो भी तकमील को नहीं पहुंचने देते। कारोबार हो, शादी ब्याह का मसला हो, कोई भी ऐसे मामलात हों तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसान दुआ करके, वज़ाइफ पढ़ के, कुरानी अमल करके अल्लाह की मदद ले सकता है। अक्सर कामों में लोग रुकावट बन जाते हैं और आपने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़ानदान बरादरी में भी अपने अजीज़ अकारिब होते हैं या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, जब उनको ज़रा सा भी पता चलता है कि ये आपका काम बुलंदी की तरफ जाना शुरू हो गया या आपके काम होना शुरू हो गए, तो एकदम बीच में वो रुकावट ले आते हैं। अब उनकी नज़र भी खा जाती है, हसद भी खा जाता है और जादू भी बाज़ औक़ात करते हैं। लेकिन जादू के इतने ज़्यादा मामलात नहीं होते जितना इंसान सोचता है, बल्कि नज़र बद बहुत बड़ी उसमें ताकत रखती है जो हसद और बुग़्ज़ की कामों को रोक देती है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी लोगों की है, वो शादी की बात करते हैं या कोई भी काम कारोबार का शुरू करते हैं या कोई अच्छी नौकरी लग गई या कोई वीज़ा लग गया कहीं का जाने का, अभी वीज़े की प्रोसेस कोई शुरू किया तो पहले ही तशहीर शुरू कर देते हैं। अभी बात रिश्ते की चली ही नहीं सही तरह से, बात तशहीर शुरू कर देते हैं, कारोबार की ऐसे तशहीर शुरू कर देते हैं, तो उसमें लोगों की नज़रें बाज़ औक़ात खा जाती हैं। इस दौर के अंदर नज़र बद जो है वो बहुत शिद्दत से लगती है, क्योंकि मीडिया में हर चीज़ ओपन करने की इंसान को कोशिश होती है और फिर लोगों की नज़रें मीडिया के ज़रिए भी आप तक पहुंच जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपके घर आए या आपके सामने बैठकर आपको देखे। तो इस सारे मामलात के लिए ये आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन नजम के अंदर नाजिल फरमाई और इसके अंदर ऐसा पुरतासीर अमल रखा है कि आपके कामों को अल्लाह ताला तकमील तक पहुंचा देगा। आपके काम जो है बीच में रुकेंगे नहीं, अगर आप उसके दौरान इसकी तिलावत करते रहें, आप इसको पढ़ते रहें और इसको अपना वजीफ़ा बना लें। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप इसको देखिए कि तर्जमा जो इसका बताता है वो एक इंसान को वार्निंग भी देता है। तर्जमे के लिहाज से अगर आप देखें इसको तो अल्लाह ताला एक वार्निंग दे रहे हैं दो किस्म के लोगों के लिए। मुफस्सरीन इस आयत करीमा जो आयत है मैं बता देता हूँ आपको कि सूरतुल नजम की आयत है 42, व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। अब आप देखिए इसमें मुफस्सरीन लिखते हैं, अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, कि इसमें अल्लाह ने एक तो काफरों को, गुनाहगारों को, जालिमों को धमकी दी है और मोमिनीन को, मुहिब्बीन को बशारत दी है। दो चीज़ें इस आयत के अंदर अल्लाह ने एक आयत के अंदर, एक जुमले के अंदर वाज़े कर दी। काफरीन को बताया, जालिमीन को बताया, मुनाफिकीन को बताया कि याद रखो व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, कि हर तुम सब ने इंतहा के तौर पे तो अपने रब के पास ही जाना है। जितनी मर्जी जुल्म कर लो, जितना मर्जी धोखे दे लो, जितना मर्जी नाफरमानी कर लो, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। गुजर गई ये नहीं गुजर गई सब लोगों की। अबू जहल भी चला गया दुनिया से, अबू लहब भी चला गया और उसके बाद के जालिम भी चले गए और आज के जालिम भी चले जाएंगे। सारे जालिम, काफिर, नाफरमान मर जाएंगे, मिट जाएंगे। इंतहा किसके पास होगी इनकी? अल्लाह के पास। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, याद रखो इंतहा तुम्हारी, अंजाम मेरे हाथ में ही है, आओगे मेरे पास ही। ये गोया के अल्लामा अलूसी कहते हैं अल्लाह धमकी दे रहा है काफरों को, जालिमों को।
اور پھر مومنین کو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے اس میں، یہی الفاظ انہوں نے فرمائے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید واضح کیا کہ جو لوگ ظالم ہیں، جابر ہیں، ان کو دھمکی دے کے اللہ تعالیٰ اپنے امتحان میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو، اپنے اذیت میں آئے ہوئے دنیا کے اندر مسلمانوں کو، جو آج حالات ہیں ہمارے سامنے، مسلمان ہمیں مرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کافر ہمیں دھمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو گویا کہ بشارت دے دی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں جتنا ظلم کیا جائے، جتنی تمہیں اذیت برداشت کی جائے، یہ تھوڑی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور آخر انتہا تم اللہ کے پاس جاؤ گے، اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تم بھی رب کے پاس پہنچ جاؤ گے، ظالم بھی پہنچ جائیں گے، اور تمہیں وہاں اس کا صلہ مل جائے گا۔ تو گویا کہ مومنین کو تو بشارت دے دی۔ اب لوگ کیا ہوتے ہیں، یہاں پہ میں اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بڑے پریشان کہ جی بس اب تو ہم تنگ آ چکے ہیں، اب تو ہمارا دل کرتا ہے بس اپنے آپ کو مار دیں، اب یہ کر دیں۔ کیوں کہ جادو لوگ کر رہے ہیں ہم پہ، جنات بھیج رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس آیت کو آپ سمجھ لیں کہ پریشانی آ رہی ہے تو انتہا اللہ کے پاس ہے آپ کی، یعنی وہ صلہ آپ کو دے گا۔ کتنی زندگی ہے کٹ جائے گی، آپ بیمار رہیں، بستر پہ پڑے رہیں، ایڑیاں رگڑتے رہیں، غربت میں رہیں، تنگ دستی میں رہیں، کتنے سال ہوگی؟ 100 سال سے اوپر تو جا ہی کوئی نہیں سکتا، تو 100 سال کے بعد انتہا اس کے پاس ہے، اور اس نے ابد الآباد کی زندگی دینی ہے، ابد الآباد کی نعمتیں دینی ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں 2 چیزیں آ گئی۔ اب وظیفہ اس کا یہ کہ ہر کام آپ جو شروع کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ تکمیل کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ آپ کو نہیں پتا میں نے کاروبار شروع کیا، برکت ہوگی، آگے رزق بڑھے گا، آگے اس کی پذیرائی ہوگی، نہیں ہوگی۔ اب ایک بندہ شادی کے لیے کوشش کر رہا ہے، نہیں پتا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات شادی کر لیتا ہے تو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد کے لیے جستجو کرنا چاہتا ہے۔ اب انسان مال سامنے نظر آتا ہے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، بک نہیں رہی، یہ ساری چیزوں کے انتہا آپ اس کا انجام اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اس آیت کو اپنا بہترین سہارا بنا لیں۔ یہ سورۃ النجم، یہ وہ سورت میں ہے، سورۃ النجم، جس کے نزول پر ساری کائنات سجدے میں چلی گئی تھی، یہاں تک کہ درختوں نے بھی سجدہ کیا تھا، جنوں نے بھی کیا تھا، ہر چیز، یہاں کافروں نے بھی سجدے میں گر گئے جب اس کی آخری آیت اتری، اللہ تعالیٰ نے سجدے کی آیت اتاری۔ تو یہ سورۃ النجم بڑی تاثیر والی ہے، اس کی ایک ایک آیت اتنی تاثیر والی ہے کہ میں الگ الگ انشاءاللہ بتاؤں گا کبھی آپ کو۔ یہ ایک آیت کو آپ خالی دیکھ لیں، وَأَنَّ، آیت نمبر 42 سورۃ النجم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اپنے کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ کے دعا کریں۔ آپ جیسے مکان بنا رہے ہیں، اب آپ نے مکان کا دعا کرانی ہے تو آپ پہلے دعا کرانے سے پہلے اس کو وہاں کھڑے ہو کے 70 بار پڑھ لیں، اور پھر پانی پہ دم کر لیں اور پانی کو وہاں چھڑک دیں۔ وہاں کبھی کوئی جن نہیں آئے گا، کبھی اس کی بنیادوں میں آپ کو اسیب نہیں ملے گا، بندشیں رکاوٹیں نہیں ملیں گی، وہاں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نقصان خسارہ وہاں سے آپ کو اٹھانا پڑے، وہ برکت بن جائے گا۔ وہاں کوئی بسیرا بھی ہے چیزوں کا تو بھاگ جائیں گی۔ ایک تو یہ وہاں اس کا تکمیل میں آپ کو سہولت ہو جائے گی، بنانے میں آپ کو سہولتیں اللہ پیدا کرے گا، راحتیں پیدا کرے گا۔ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ پڑھ کے آپ 70 بار پڑھ کے دعا کر کے جائیں اور بات چیت چلائیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سہولتیں پیدا کر دے، اور تکمیل اگر خیر ہے تو تکمیل تک خیر پہنچا دے گا۔ کاروبار شروع کر رہے ہیں تو آپ روزانہ کوشش کریں کہ اپنی دکان پر اس کو پڑھ لیا کریں، 70 بار دعا کر لیا کریں، آپ دیکھیں گے یہ کام بڑھتا رہے گا، کاروبار آگے بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور اسی طرح کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ اس کام سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اور پھر اگر آپ کہیں جا رہے ہیں انٹرویو دینے کہیں بھی تو آپ یہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو آپ کا کوئی کام رک جاتا ہے، لوگ حسد لگا دیتے ہیں، بغض لگا دیتے ہیں، تو آپ 7 دن لگاتار اپنے کام کے لیے اس کو 70 بار روز پڑھیں، دعا کریں، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ بس یہ منتہا جو ہے نا، اینڈ، یہ اللہ کے پاس ہے۔ سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے نا اس کو، بیری کا وہ درخت ہے جس کا انتہا عرش مالا ہے، اور وہ عرش مالا کے وہاں اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے،
اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کا عرش ہے، اس کے نیچے مخلوق جا سکتی ہے، انتہا ہے مخلوق کی جانے کی۔ اس انتہا کو کراس اگر کیا ہے تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کوئی نہیں کر سکا، تو اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ تو یہ انتہا ہے، ہر کام کی انتہا اللہ کے پاس ہے، ہر کام کا انجام اللہ کے پاس ہے، ہر کام کرے گا کون؟ اللہ ہی کرے گا، تو ہمیں اسی سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ تو یہ آپ مختصر آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں، اتنی آسان آیت ہے، آپ سارے پڑھیے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اب کتنے آسان لفظ ہے اور یاد کتنی جلدی ہو جاتا ہے، اور ایک آیت سیکھنے پر جو ہے انسان کو 100 نفل کا اجر ملتا ہے۔ حدیث صحیح ہے یہ کہ جو ایک آیت سیکھتا ہے اس کو ایسا اجر ہے گویا کہ اس نے 100 نفل پڑھ لیے۔ تو اب یہ آیت آپ کو آگے ہی نہیں آگئی، اور 100 نفل کا اجر آپ کو بیٹھے بٹھائے مل گیا، اور جو سن رہا ہے ان کو بھی مل جائے گا، وہ بھی یہ یاد کر لیں گے۔ تو دیکھیے ہمارے دین میں بہت سہولتیں ہیں، پیار ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے رہا ہے۔ تو یہ وظائف قرآنی جو ہے یہ انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، نہ کہ انسان کو رجت یا نقصان میں لاتے ہیں۔ ایسی آیات جب پڑھیں گے کوئی رجت نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب آپ ادھر ادھر کی منتر سنتر پڑھنے شروع کریں گے تو رجت تو ہونی ہے وہ۔ اب قرآن پڑھنے سے کبھی رجت نہیں ہوتی، یہ آپ اپنے ذہن میں پکا کر لیں۔ لیکن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو پھر بعض اوقات انسان کا سمجھ نہیں آتی، تو انسان اپنے دماغی طور پہ جکڑا جاتا ہے۔ لیکن جب اس طرح سمجھ کے پڑھیں، آیت کا ترجمہ، تفسیر، شان نزول، تو پھر انسان کو لطف بھی آتا ہے اور پھر اس کے پڑھنے میں کام ہو بھی جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔